اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم۔ سورہ یونس کی چند آیات ہیں، ان کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمین۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانی لے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے قرآن سے آپ کو جو بیان کیا تھا گزشتہ ہفتے میں، کہ جب وہ سیلاب آیا تھا اور تمام دنیا دوبارہ قائم ہوئی تھی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو پیدا فرمایا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے تقریباً اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش نبی رسول آ چکے ہیں، تو انہی میں سے یہ بھی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کے دور میں جو سب سے بڑا جو فرعون تھا، اور وہ فرعون نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، مطلب اپنے درباریوں سے اور اپنی عوام سے سجدے کرواتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں تو میری بارگاہ میں آ کر سجدہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو اس کی طرف بھیجا، کس طرح فرعون کی طرف بھیجا، اور اس سے یہ کہا کہ جاؤ اس کو یہ سمجھانا کہ خدا تو نہیں ہے بلکہ خدا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے اور مجھے بھی پیدا کیا ہے، وہ خدا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جب فرعون کے پاس گئے اور اس کو سمجھایا، تو بجائے اس کو سمجھانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، مطلب فرعون نے بھی تکبر کیا اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے تکبر کیا کہ نہیں، ہمارا جو بادشاہ فرعون ہے یہی خدا ہے، ہم اسی کو سجدہ کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمائے تھے وہ 3 تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی تھی جو توریت ہے، آپ پر جو توریت نازل ہوئی تھی وہ کتاب نازل فرمائی تھی۔ دوسرا آپ کو عصا مبارک دیا تھا، عصا کہتے ہیں لاٹھی شریف، آپ کو جو لاٹھی شریف دی تھی اس کا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اس لاٹھی کو پانی پر مارتے تھے تو پانی پر راستہ نکل جاتا تھا، اگر اسی لاٹھی کو کسی پتھر پر مارتے تھے تو اس سے چشمے جاری ہو جاتے تھے، اسی لاٹھی کو اگر فرعون کے جادوگروں کے درمیان اگر آپ چھوڑ دیتے تھے تو وہی لاٹھی سانپ بن کر تمام جادوگر کے سانپ کو نکل جاتی تھی۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا۔ وہی قرآن نے ذکر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ ہارون وہاں گئے تو انہوں نے جھٹلایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، مطلب توریت کی جو آیتیں تھیں وہ آئیں اور حق کا فرمان آیا، قالو تو وہ بولے، کون؟ فرعون، اور فرعون والے کیا بولے؟ ھذا لسحر مبین، یہ تو ضرور کھلا ہوا جادو ہے۔ مطلب انہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی جھٹلایا اور آپ نے حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے وہ بھی جھٹلائے، اور ان معجزات کو یہ کہا کہ یہ معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ تو جادوگر ہے، مطلب یہ جادوگر ہے، اپنی جادوگری کے ذریعے سے ایسا کر رہے ہیں۔ قال موسیٰ، تو موسیٰ نے فرمایا، آتقولون للحق لما جاءکم السحر ھذا ولا یفلح الساحرون، کیا حق کی نسبت ایسا کہتے ہو؟ مطلب جو حق ہے اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں تم ایسا کرتے ہو؟ جب وہ تمہارے پاس آیا تو کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر کبھی بھی مراد کو نہیں پہنچتے، مطلب جادوگر اپنی جادوگری کے ذریعے سے کچھ بھی آپ کو وہ بیوقوفی کے ذریعے سے اپنا کمال دکھا دے، لیکن کوئی جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جناب موسیٰ کے دور کا جادوگر ہو یا حضرت خواجہ پیا کے دور کا جادوگر ہو یا اس زمانے کے جادوگر ہوں، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لنا کبریاء فی الارض۔ اس کے بعد وہ فرعون اور فرعون والے کیا بولے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو، مطلب ہم جس دین کو مان رہے ہیں تم یہ کوشش کرتے ہو کہ ہم اس سے پھیر دیں؟ نہیں،
ہم تو اس دین پر رہیں گے جس دین پر ہمارے باپ اور دادا تھے۔ یہ فرعون کہہ رہے تھے اور فرعون والے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے لائے ہوئے دین کو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ تو ہم تو اس دین پر چلیں گے جو ہمارے باپ دادا چلتے تھے، مطلب فرعون کا جو دین تھا اس پر جو ہم چلتے تھے۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی کریں۔ مطلب ان کی ایک نیت یہ بھی تھی کہ حضرت موسیٰ یہاں پر آئیں، ہو سکتا ہے اس نیت سے آئے ہوں کہ میری جو بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ اپنی یہاں نبوت کا اعلان کرے، خود بادشاہ بن جائیں۔ مطلب یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بات کو مانتے بھی نہیں ہیں اور جو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس پر باتیں تھوپ بھی دیتے ہیں۔ مطلب بجائے حضرت موسیٰ تو ایمان اسلام لے کر کے آئے تھے کہ تم اللہ کو مانو، تو بجائے ماننے کے اور ان پر یہ الزام لگایا کہ تم اس لیے آئے یہاں پر تاکہ میری بادشاہت ختم ہو جائے اور تم اپنی بادشاہت کیا یہاں پر قائم کر لو، یہ نیت تھی۔ لیکن کہا نہیں، وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان لانے کے لیے نہیں ہیں۔ مطلب انہوں نے صاف انکار کر دیا فرعونیوں نے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے اور ہم وہی دین پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ اور وہ ان کا دین کیا تھا کہ پھر جتنے بھی فرعون آئے سب نے خدائی کا دعویٰ کیا، تمام عوام ان کے سامنے سجدہ کرتی تھی، اسی کو معبود بناتی تھی اور اسی کے زیر دست وہ رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے ان کو ایک ایسا معجزہ حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا کہ تمام جتنے بھی علاقے کے جادوگر تھے وہ جب اکٹھا ہوئے اور اس کے بعد حضرت فرعون حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے ان پر جو ہے اپنا معجزہ ظاہر فرمایا، انشاءاللہ وہ کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے قرآن بھی سمجھنے کی، اس پر عمل